السلام علیکم۔ 2013 کا اختتام ہو رہا ہے اور 2014 کے حوالے سے مثبت امیدیں ہیں پوری پاکستانی قوم کو۔ 2013 کا اختتام ایک ایسے دن پہ ہو رہا ہے جو پاکستان کی اگر گزشتہ 46 سال کی ہسٹری پہ ہم نگاہ دوڑائیں تو اسلام آباد میں آج سر ترین 2 دن گزرے ہیں۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑی جو کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہماری 2013 کی ہے کہ سر ترین جو ہے وہ دن گزر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ لیکن بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں 2013 کے، ان کے اوپر اگر ہم ایک تھوڑا سا سرسری ان کا جائزہ لیں، افتخار چودھری صاحب ایک طویل عرصہ، ایک دہائی پوری پاکستانی سپریم کورٹ کے اوپر گزارنے کے بعد، حکومت بلکہ کہنا چاہیے کرنے کے بعد، وہ ریٹائر ہوئے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی وہ ایک طویل عرصہ پہلے وائس چیف، پھر ڈی جی آئی ایس آئی، پھر آرمی چیف، وہ گزارنے کے بعد وہ بھی رخصت ہوئے۔ مئی 11 کے الیکشنز پاکستان کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو تھا اس کا اختتام ہوا اور الیکشنز کے نتیجے میں ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئی۔ اس کے ساتھ پریزیڈنٹ ممنون حسین کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری صدر کے طور پر منتخب ہوئے۔ ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو واقعات ایسے ہیں کہ اگر جنوری سے سٹارٹ کریں اور دسمبر کی 31، ابھی بھی جب میں پروگرام کرنے آیا ہوں تو ابھی بریکنگ خبر یہ چل رہی تھی کہ ایک ٹیررزم انسیڈنٹ کے اندر 2 افراد مارے گئے۔ یہ ہماری ابھی کی خبر، بریکنگ لیٹسٹ خبر یہ چل رہی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر سال 2013 کے جو ابھی تک کے اعداد و شمار کمپائل کیے گئے ہیں اس میں 3262 افراد 2013 کے اندر مارے گئے، جس میں 360 سیکیورٹی آفیشلز بھی شامل ہیں، فوج کے ہمارے اور پولیس کے جوان بھی شامل ہیں۔ باقی سیولینز ہیں یا کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سسپیکٹڈ ٹیررسٹ، یا کچھ واقعتاً وہ لوگ ہوں گے جو وانٹڈ ہوں گے قانون کی نظر میں۔ بڑے بڑے واقعات پاکستان کے حوالے سے، ہمارے صوبہ بلوچستان میں اوران میں زلزلہ آیا جس میں بہت بلوچستان حکومت نے کافی اچھا کام کیا، کچھ نجی اداروں نے بہت اچھا کام کیا۔ پرائم منسٹر ہمارے جو تھے شاید 5-10 منٹ سے زیادہ وہاں اوران میں قیام نہیں کر پائے، وہ ایک پوری قوم کو گلہ شکوہ ہی رہے گا۔ بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی کے وہ ایک 71 کے واقعات کی طرف اگر واپس چلے جائیں تو عبدالقادر ملا کو پھانسی دے دی، اس کے بعد نہ جانے کتنے درجن افراد وہاں ان فسادات کی نظر ہو گئے جن کو بنگلہ دیش کی حکومت اوائڈ کر سکتی تھی۔ اسی طریقے سے نیلسن منڈیلا انٹرنیشنل سین کے اوپر ایک ایسی شخصیت جس کو شاید پوری دنیا پیار کرتی ہے، وہ لوگ بھی جنہوں نے انہیں پابند رکھا ایک طویل عرصہ 25-26 سال ان کو بند رکھا، وہ لوگ بھی اب انہیں محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر ننگا پربت پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ ویسے تو بے شمار واقعات ہیں لیکن یہ وہ واقعہ تھا جب ننگا پربت کے اوپر جو ہمارے ٹورسٹ کمیونٹی، پوری دنیا سے ٹورسٹ وہاں آتے ہیں، تو 10 سیاح تھے، غیر ملکی سیاح، جن کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی نیوکلیئر کے حوالے سے ایک 10-12 سال 15 سال کے تناؤ کے بعد ایک ڈیل جو ہے کلوزنگ، جو 2013 کے لمحے ہیں انہی کے اندر ایک نیوکلیئر ڈیل طے پا جاتی ہے، ایک بڑا ایونٹ تھا۔ سیریا کے اندر بہت ٹینشنز رہیں، جیسے پورا وہ عرب سپرنگ کا آغاز تھا، وہ سیریا میں خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن سیریا کے اندر عین اس موقع کے اوپر جب یہ لگ رہا تھا کہ کیمیکل ویپنز کے حوالے سے امریکی اس کے اوپر حملہ کریں گے، رشیا نے ایک میجر رول پلے کیا۔ وہ اینڈ آف کہا جاتا تھا کہ کولڈ وار کے بعد پہلا ایک ایسا موقع تھا کہ جب رشین حکومت جو تھی یا رشین پریزیڈنٹ جو تھے اتنے ڈیسائسو رول میں آ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر پیس ٹاکس کا تذکرہ پورا سال جاری رہا۔ پاکستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کو کوئٹہ کے اندر واقعات کے اندر شیعہ سنی فسادات، ہمارے ہاں کرم ایجنسی ہو، ہمارے ہاں کوئٹہ کا واقعہ ہو، 10 محرم میں پنڈی میں جو کچھ ہوا وہ دوسری کمیونٹی کے لوگ مارے گئے۔ پاکستان کے طول و عرض میں فاٹا ایریاز کے اندر یہ سلسلہ نہ رکنے کا نام لے رہا تھا، جاری و ساری رہا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پیس ٹاکس کا ذکر آتا ہے۔ تو الیکشن کے فوراً بعد جب پی ٹی آئی والے بڑے پر امید تھے کہ ان کی کوششوں سے بات چیت آگے بڑھے گی، ولی الرحمان محسود ایک ڈرون حملے میں مارے جاتے ہیں، اور عین اس موقع کے اوپر جب اے پی سی ایک قرارداد پاس کرتی ہے اور چودھری نثار ہمارے انٹیریئر منسٹر بہت ہوپ فل ہوتے ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن جائے گا جس کے نتیجے میں بات چیت کا عمل آگے بڑھے گا، تو اس دن حکیم اللہ محسود ایک ڈرون حملے میں مارے جاتے ہیں۔ آج ہی کے دن جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے مولانا سمیع الحق، جنہیں کہا جاتا ہے عام طور پر فادر آف طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے میٹنگ کر کے دوبارہ ایک مینڈیٹ انہیں کہا ہے کہ حاصل کریے تاکہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے۔ لیکن اسی عرصے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے بہت سارے ایسے قوانین کے اوپر کام کر رہی، اور بیک ڈراپ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوششیں اور تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اگر بات چیت کا عمل آگے نہیں بڑھتا، کتنا عرصہ انتظار کریں گے، تو پھر جو ڈیسائسو ایکشن ہے
یوز آف فورس جو ہے ان گروپس کے خلاف جو ہمارے سولینز کو اور ملٹری آفیشلز کو مارنے کے اوپر تیار رہیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ فضل اللہ جو اس وقت TTP کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے انہی 2013 کے آخری مہینوں میں آخری ہفتوں میں جنرل ثناء اللہ نیازی کو اسیسینیٹ کیا اور اس کا کھلے عام ایک ویڈیو کے ذریعے کریڈٹ بھی کلیم کیا. تو یہ 2013 ہے. 2014 پہ ہماری امیدیں یہ ہیں کہ ایک منتخب حکومت ایک مینڈیٹ لے کر بڑی واضح اکثریت کے ساتھ اور تمام اداروں کے سربراہان اس کی مرضی کے آ چکے ہیں, تو 2014 کچھ ایسا ہوگا کہ لوگوں کی زندگیوں میں امن اور سکون لے کر آئے. 2014 میں ہی امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلا بھی ہونا ہے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ ہے جس کے اوپر آج کا ہم نے پروگرام کرنا ہے. 2014 کیسا ہوگا پاکستان کے لیے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کروائی دوں. امین شہیدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, معروف مذہبی اسکالر ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے پاس وفاقی وزیر اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. کراچی اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں, بڑی محترم شخصیت ہے, مفتی نعیم صاحب. مفتی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ماہر فلکیات شوکت چودھری المعروف ماموں وہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. ماموں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب, سیاسی اعتبار سے سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. 2014 کے حوالے سے ہماری کیا توقعات ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی ہمارا 60-65 سال مارشل لاؤں کی نظر رہا. فوجی جو تھے وہ کبھی سامنے آ کر کبھی بیہائنڈ دی سین سیاسی حکومتوں کو چلنے نہیں تھی دے رہے. یہ وہ موقع ہے جب ایک جنرل جو ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی کے انتظار میں 1 جنوری 2014 کا آغاز اسی کارروائی سے ہونا ہے. تو سیاسی اعتبار سے آپ کیسا دیکھتے ہیں 2014 کیسا ہوگا؟ دیکھیں, سیاسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحکام کا سال ہونا چاہیے سیاسی طور پر, کیونکہ 2013 میں پہلی دفعہ ایک منتخب جمہوری حکومت نے اقتدار چھوڑا اور ایک دوسری منتخب جمہوری حکومت کو اقتدار دیا. صدر کی تبدیلی بھی ہوئی, اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کی تبدیلی بھی ہوئی, چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی بھی ہوئی, اور یہ سب ایک اچھے ماحول میں بغیر کسی جو ہماری یہ کانسپریسی تھیوریز تھیں ان سے ہٹ کر, یہ خوش آئند چیزیں ہیں جمہوریت کے لیے. تو ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اگلا سال بھی انشاءاللہ جمہوری استحکام کا سال ہوگا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جمہوری استحکام کے لیے معاشی استحکام بھی بہت ضروری ہے. اس لیے اس حکومت کی کوشش ہے کہ معیشت کو استحکام دیا جائے, جو ملک میں عوام کے مسائل کو حل کیا جائے, اور اسی سے جمہوریت بھی مستحکم ہوگی. وہ تمام اعلیٰ عہدوں پر متعین شخصیات جن کا کسی نہ کسی حوالے سے 12 اکتوبر یا ایک ملٹری جنرل سے تعلق بنتا تھا, وہ جنرل اشفاق کیانی ہو, آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان فارمر ہوں جنہوں نے 3 سال جنرل مشرف کو دیے تھے, گو بعد میں ایک ڈیفرنٹ چیف جسٹس بنے, وہ تمام منظر سے ہٹ چکے ہیں. اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ختم ہوئی اور ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی. تو سٹیبلٹی آپ کو امید ہے کہ برقرار رہے گی 2014؟ جی بالکل, سٹیبلٹی سیاسی طور پر برقرار رہے گی. ڈیفینیٹلی ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ضرور ہوتے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے وہ معیشت کو استحکام دینا ہے. اب مہنگائی کے مسئلے کو ختم کرنا, عوام کے لیے روزگار مہیا کرنا, عوام کے مسائل حل کرنا, انرجی کے مسائل ہیں, ان کو یہ بنیادی باتیں. مفتی نعیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, شیعہ سنی فسادات ہوں, دہشت گردی کے واقعات ہوں, پاکستانی مرتے رہے, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے مرتے رہے, کچھ فاٹا ایریاز کے اندر ڈرون حملوں میں مرتے رہے, TTP کے بم دھماکوں میں مرتے رہے, مزاروں کے اوپر حملے ہوتے رہے, آج بھی ایک 4 سدہ کے اوپر مزار کے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو پاکستان میں 2013 میں امن نہیں آیا, نہ 12 میں تھا نہ 11 میں تھا. 2014 پہ ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2014 میں کیا امید رکھنی چاہیے, اس پر تو میں قطعاً کوئی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ امیدوں پر کوئی بات نہیں کی جاتی. بات وہ کریں کہ 2013 جو گزرا ہے وہ ایک ایسا سال گزرا ہے کہ جس میں میں بھی رہوں اور میں لوگوں کو بھی رلاؤں. اتنا بدترین سال گزرا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. 2013 میں 2 حکومتیں آئیں. پہلی حکومت تھی آصف زرداری صاحب کی, اس کے بعد نواز شریف کی حکومت کو بھی 7 مہینے ہو گئے. دونوں کی تبدیلی بھی جیسا کہ آپ نے بتایا اسی میں ہوئی. ہمارے ملک کے اندر ایک آمر آیا جس کا نام مشرف تھا, اس نے خارجہ پالیسی جو بنائی, اسی خارجہ پالیسی کے اوپر
صدر زرداری صاحب نے گزارا وقت 5 سال کا، بلکہ اس آمیر کی پالیسی کو اور زیادہ مضبوط کیا، اور اس طرح مضبوط کیا کہ وہاں پر دہشت گردی اور بڑھ گئی، لوگوں کے جان و مال کا نقصان، فرقہ واریت، پتہ خوری اور کرپشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ گیا۔ آصف زرداری کے بارے میں جو کچھ حکومت آئی سب کو معلوم ہے جیسی حکومت تھی، حالانکہ جب ایک حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ہر آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ نئی حکومت جب آ رہی ہے تو لوگوں نے ان کو مینڈیٹ بھی دیا ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے۔ انہوں نے تبدیلی نہیں لائی، بلکہ اس حکومت کو، عامر کے نظام کو اور زیادہ مضبوط کر کے ریمنڈ ڈیلی جیسے واقعات اور بہت سارے واقعات ہوئے، جسے کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ تو صورتحال یہ رہی کہ بہت ہی خراب ترین دور گزرا، فرقہ واریت بڑھتی گئی۔ آج بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کو خارجی اعتبار سے کوئی، انہوں نے کہا ضرور ہے کہ تبدیلی لاؤں گا، لیکن بظاہر 7 ماہ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ڈرون حملے ویسے ہی ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو جانی مالی جو کچھ مسائل کھڑے ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ ابھی تک 7 ماہ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اگلا کیا ان کا قدم ہے وہ انہی کو معلوم ہوگا۔ باقی رہا داخلی اعتبار سے، ہمارا ملک جو ہے ہر اعتبار سے نقصان میں ہے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، فرقہ واریت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں چونکہ شہر کراچی میں رہتا ہوں، یہاں آپریشن کے نام پر ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، روزانہ بھتہ خوری، لوٹ مار، کرپشن اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ آج میرے 2 دوستوں کے فون آئے کہ پہلے ان کو گولی ماری گئی، اور گولی مارنے کے بعد کہا کہ موبائل فون نکالو پیروں پر مار کر، اور یہ روزانہ کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو ہم توقع کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی تو کسی نہ کسی اعتبار سے بہتر ہوگی، تو نہ جان و مال کے اعتبار سے بہتر نظر آئی ابھی تک، اور معاشی اعتبار سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ آپ تصور نہیں کرتے، گزشتہ جتنی مہنگائیاں ہیں ان میں ریکارڈ توڑ دیا۔ میں مفتی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہ آپ نے ایک اچھا اوورویو 2013 کا دیا۔ اس کے علاوہ میں ایک بات جو واضح کرنا چاہتا ہوں، اسلامی داخلی خارجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی پوری قوم کو سود پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی جو لوگ پیسے لیں سود کے اوپر، جبکہ سود جو ہے اللہ اور رسول کے ساتھ مان لیا کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی تو ہیں رہنے والے اس ملک کے اندر، ان کو سود پر لگایا جا رہا ہے کہ پیسے لو اور سود پر ادا کرو، پورے ملک کو قرضوں پر چلایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس پالیسی پر اگر چلے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں مفتی صاحب، میں مامو کو بھی گفتگو میں یہاں شامل کر لوں۔ مامو آپ بتائیے گا، 2013 کے واقعات تو ہمارے سامنے موجود ہیں، 2014 آپ کا جو علم ہے اس کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کیا ملک کو استحکام کی جانب لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی ہاں، میں اس میں تھوڑا سا عرض کر سمجھا دوں، پہلے تھوڑی سی بات بتا دوں کہ یہ ایک وقت ہے پاکستان کی کا ذائچے کے اعتبار سے، ستاروں کے اعتبار سے، جو کہ 5 اکتوبر 2012 کو شروع ہوا تھا۔ یہ 2013 اسی کا حصہ ہے، 2014 بھی اسی کا حصہ ہے، 2014 دسمبر میں جا کے کچھ کم ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ دونوں تینوں سال، یہ 2 سال تو پکے ہو گئے نا، یہ 2013 اور 14، 13 اور 14 تقریباً ایک سے سال ہیں، اور 14 میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی، ہاں ایک ہے بات کہ ان کو حکومت کو قرضے وغیرہ باہر سے پیسے ملتے رہیں گے، کام ان کا اکانومی وائز چلتا رہے گا، لیکن جہاں تک یہ ملک کی مضبوطی ہے یا سارا اکانومی ہے، یہ مکمل طور پہ نہیں بہتر ہو سکتی، اور آپ کے ہاں ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز بھی نہیں 2014 میں، اور شوق لگے گا اسے، اور یہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی 2014 میں، تو کم از کم نہیں اچھی ہوتی، اور اس میں کافی پرابلم حکومت کے لیے آئیں گے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، ستاروں کو، ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ ستاروں کے حساب سے بتا رہا ہوں، آپ کو ذائچہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں یہ وہی سیٹرن جو کہ آپ کا اسکارپیو میں چل رہا ہے، اور
سیٹرن ٹو سیٹرن اسکوئر بنا رہا ہے. اب یہ اسی کنڈیشن میں آ گیا 2014 میں، خاص طور سے دسمبر تک، جیسا کہ 1999 میں تھا، اسی کنڈیشن میں آ گیا واپس. یہ تو وہی کنڈیشن ہے. یہ اکتوبر 99 کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ جی 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 اسی وہاں اس وقت یہ میں بتا دوں، آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں اس موقع کے اوپر. ہاں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ الزامات ہماری سسٹم علیحدہ چیز ہے، لیکن جو ایسٹرولوجیکل کنڈیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. اور یہ اب اس وقت جو تھا 99 میں کنڈیشن اس کی کچھ اور تھی، یعنی ٹورس میں تھا، اب یہ اسکارپیو میں ہے، یعنی اس کے مخالف جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی اچھا نہیں ہے. تو اس میں اگر حکمرانوں نے طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کر کے چلے تو بہتری آئے گی، ورنہ یہ بھی کوئی اچھا سال نہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو زرداری صاحب کا 5 سال کا دور تھا، ان کی حکومت پہلے دن بننے سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور ان کے 5 سال پورے بھی ہو گئے، تو پھر بھی ایک دن پہلے بھی لوگ یہ کہتے تھے بس زرداری صاحب کی حکومت گئی، حالانکہ 5 سال پورے کر لیے تھے. نون لیگ لوگوں امیدوں کے ساتھ ووٹ دے کر ان کو منتخب کر کے لائے ہیں، تو وہ کیا پر امیدی جو ہے وہ سیاسی استحکام کی جانب چلے گی یا یہ عدم استحکام کا شکار ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے جو آخری بات کہی اس سے تو لگتا ہے کہ خطرات موجود رہیں گے. میں یہ بتاتے چلوں، سیاسی استحکام کے لیے جو ستاروں کی بہتری ہے، جوپیٹر کا اچھا ہونا بڑی اچھی بات ہے، وہ اچھا ہے، لیکن اس سیاست کے لیے سیارہ مریخ کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. یہ 8 دسمبر سے سیارہ مریخ بھی اپنی کنڈیشن کے مخالف گھر میں آ کے بیٹھ گیا، تو نہ اس کا مطلب ایڈمنسٹریشن بھی نیل ہو جائے گی اور ان سے ملک کے حالات کو سنبھالا نہیں جائے گا. اور سیٹرن آلریڈی چل رہا ہے وہاں پہ، تو کیسے بہتری آ سکتی ہے، کیسے ڈیموکریسی پھل سکتی ہے؟ صحیح ہے. میں مامو دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، پہلے امین شہیدی صاحب. جی 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 بتائیے مامو. کر لیں. اچھا شہیدی صاحب آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایک سیاسی استحکام چاہیے، دوسرا داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے استحکام چاہیے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ چاہیے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بہتری کی جانب بڑھیں گے یا حالات میں مزید تناؤ برقرار رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمیں حقیقت پسندانہ بنیادوں پر تجزیہ کرنا چاہیے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں. میری بھی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کا آئندہ آنے والا سال گزشتہ 67 سالوں کی نسبت سب سے بہتر سال ہو. ظاہر ہے ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہوگی، لیکن خواہشات کی بنیاد پر تو حالات بہتر نہیں ہوتے. اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ خواہش کر سکیں کہ آئندہ آنے والا سال گزشتہ سال کی نسبت بہتر ثابت ہو. گزشتہ ان 7 مہینوں میں جو صورتحال پاکستان کی رہی ہے، ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جمہوری استحکام کے لیے معاشی استحکام کی بھی بہت ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. معاشی استحکام کب آئے گا؟ جب آپ کے ملک میں امن ہوگا. آپ کے ملک میں امن نہ ہو، ڈالر کہاں سے آئیں گے، سرمایہ دار کہاں سے آئے گا، سرمایہ کہاں سے لگے گا؟ اس وقت تو صورتحال، ابھی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کا کراچی آپ کے بزنس مینوں سے خالی ہو رہا ہے. امن کے حوالے سے آپ کی توقعات کیا ہے؟ جب امن نہیں ہوگا، امن قائم کرنے کے لیے اسٹیٹ کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑتی ہے. کیسے؟ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے قانون اور آئین پر پوری طرح سے اس کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، ایک بہت برننگ ایشو ہے جس کے اوپر نواز شریف حکومت کو آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں فیصلہ لینا ہے، وہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے بم دھماکے کرتے ہیں جس میں ہمارے شہری بھی مارے جاتے ہیں، فوجی جوان بھی شہید ہوتے ہیں، پولیس والے ناکوں پہ کھڑے ہوئے شہادت پاتے ہیں، ان کے خلاف اگر بات چیت کے ذریعے کوئی کامیابی نہیں ہوتی تو سخت کارروائی کرنی پڑے گی. تو آپ کیا اس کی حمایت کریں گے؟ ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی کو مذاکرات سے ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اتنے لمبے عرصے سے، جن کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے، جن کی زندگی دہشت گردی کے لیے وقف ہو چکی ہے، جن کو پیسے اسی کام کے لیے ملتے ہیں، کیا وہ مذاکرات کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد دوبارہ یہی کام شروع نہیں کر دیں گے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب آپ پاکستانی ریاست کی رٹ قائم کریں، اور رٹ قائم کرنے کے لیے آپ کو پوری طاقت دکھانی ہوگی. تو آپ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اگر یہ اقدام اٹھاتی ہے ان گروپس کو قابو کرنے کے لیے طاقت کا استعمال، تو آپ حکومت کی حمایت کریں گے؟ ہم 100% حکومت کی حمایت کریں گے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں.
دو باتیں ہیں جو ماموں نے بھی کہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے مضبوط فیصلے لیں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی, نہیں تو وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اکتوبر 99 والا سیناریو موجود ہے. آپ کا چاہوں گا اس پہ تبصرہ. نہیں, آپ مضبوط فیصلہ کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط فیصلہ معاشی میدان میں بھی ہوگا, آپ کا ٹیررزم کے حوالے سے بھی ہوگا. دونوں میدان ایسے ہیں جس پہ چیلنج بہت بڑا ہے. دیکھیں, مضبوط فیصلے عام طور پہ ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں, اور یہ حکومت شاید واحد حکومت ہے جس نے ان پاپولر فیصلے کیے, حقیقت پسندی کے رویے کو اپنایا. ورنہ ہمیں جو معیشت ملی وہ صرف اور صرف مزید قرضے لینے کی بنیاد پر قائم تھی. اس حکومت نے کچھ ایسے مشکل فیصلے کیے جن کا بوجھ آج عوام پر پڑ رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جو مستقبل میں آپ کو ایک مضبوط معیشت دیں گے. تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت یا جو آج لیڈرشپ ہے یہ مضبوط فیصلے کرنے سے پیچھے ہٹے گی. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, کوئی جماعت بھی ٹیررزم کو کنڈون نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ ایک ایسی برائی ہے جس پر کوئی شخص بھی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. اب اس کے مقابلے کی کیا صورتحال ہے؟ یقیناً فورس ایک راستہ ہے جو پاکستان نے اپنایا ہے پچھلے 12 سال سے, اور آج بھی پاکستان اس پر قائم ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن ڈائلاگ کے راستے کو بھی بند نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں آپ جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں, جو مشکلات ہوئی ہیں, آپ ان کو ان کی کبھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کبھی بھی ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہو سکتا, لیکن اوپن اینڈڈ انگیجمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. آپ کو ٹائم لیمٹس کے اندر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں, شرائط کے ساتھ عام طور پہ جب بات چیت ہوتی ہے کامیاب نہیں ہوتی. یہ ہسٹری کا سبق ہے. اور جو بھی اس سے بڑے ہی مشکل دنیا میں عرب اسرائیل ڈائلاگ آپ دیکھ لیں, آپ دنیا میں کہیں بھی جو مسائل تھے جو نہ حل ہونے والے مسائل نظر آتے تھے, لیکن آخر کار ڈائلاگ کے ذریعے کہیں پہنچے. تو ہمیں امید ہے کہ ڈائلاگ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹیررزم کو برداشت کریں گے یا ٹیررزم کو کنڈون کریں گے. اگر کوئی ٹیررزم ملوث ہوتا ہے تو اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا, اور کیا جا رہا ہے. اس گزشتہ جو عرصے میں اس نقطے پہ بریک لے لیں, کچھ عرصہ ہوا ہے, بریک قریب آ گیا, ایک بریک لے لیں. بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ اکانومی کے حوالے سے بھی, داخلی امن کے حوالے سے بھی, اور سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی, اور جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2014 کیسا ہوگا؟ 2013 کے چیلنجز ہم نے سارے گن لیے ایک ایک کر کے. مفتی صاحب, آپ نے بھی بہت اچھا ایک ریویو دے دیا 2013 میں کیا مشکلات پیش آئیں, اور یہ بھی بتا دیا آپ نے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کرے حکومت, یا کیا ایسی مختلف حکمت عملی اپنائی جائے کہ بہتری کی جانب آپ بڑھ سکیں 2014 کے اندر؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علامہ بن شہیدی صاحب نے بات کہی کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. مذاکرات ہی ایک واحد حل ہے. لڑائی سے جب دنیا 38 ملک جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے, آخر وہ مذاکرات پر آ گئے. ایران اور امریکہ لڑتے رہے ساری عمر, اور آج وہ مذاکرات کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دونوں جانب سے اگر مخلصانہ کوشش ہوگی تو یقیناً مذاکرات کامیاب ہوں گے. باقی طاقت کا استعمال جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں, یہ تو بہت اخیر کی بات ہے جو ضرورت پڑے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی کو ترجیح دینی چاہیے, اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ 2014 میں کیا ہو, انہوں نے تو سب حضرات نے مستقبل کی باتیں کی ہیں. میں مستقبل کی کوئی بات نہیں کر سکتا, وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن اتنی بات ضرور کروں گا, حکومت وقت جو 7 مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 مرتبہ موقع دیا خدمت کرنے کا, سب سے پہلے خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ,
کہ اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں والوں کی معیشت اچھی کر۔ تو یہاں پر سب سے بڑی بنیادی بات یہ کہ ملک کے اندر امن و امان نام کی چیز نہیں، بتہ خوری، رشوت اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو مار دھاڑ کرنا، روزانہ قتل و غارت گیری، جب تک امن و امان قائم نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر اسلامی نقطہ نظر سے آپ سے پوچھوں کہ جتنے سرویز پاکستان کے حوالے سے ہوتے ہیں تو لوگوں کی جو غالب اکثریت ہے، کوئی 87% 90% لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی راہ، ڈائریکشن جو ہے پاکستان کی وہ درست نہیں ہے، نا امیدی والا ایلیمنٹ موجود ہے۔ تو اگر اسلامک نقطہ نظر سے میں یہ تو آپ سے سوال کر سکتا ہوں، یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ کیا ہوگا 2014 میں، لیکن یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ پر امید تو رہنا چاہیے، امید کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام اس پہ کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، امید رکھنی چاہیے، لیکن امید کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا کوئی طرز عمل زندگی بدلے، وی آئی پی کلچر ختم ہو اور لوگوں کو معاشی روزگار دیا جائے۔ تو جب تک ہمارے حکمران اس میں عملی طور پر حصہ نہیں لیں گے، کوشش نہیں کریں گے، اب 4 مہینے سے کراچی کے اندر آپریشن کے نام پر وہ مسائل چل رہے ہیں۔ آج بھی میرے پاس کافی لوگ آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیکن مفتی صاحب امید کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے؟ جی امید کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ مستقبل سے پر امید اسلام رہیں؟ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی امید سے مت ہارو، امید رکھتے رہو، لیکن امید جن سے رکھی جا رہی ہے ان کو بھی تو دیکھیں کہ وہ کچھ امید کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک چیز کو بڑھنے کا ارادہ ہی نہ کریں اور پھر ہم ایسی خواہ امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ جی سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، میں کہتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ میں سوال آپ سے دوبارہ دہراؤں گا، جب اسلام نے یہ کہا کہ آپ پر امید رہیں تو کیا اسلام نے اس کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچ کی کہ اگر حکمران نواز شریف ہوں تو امید رہیں، اگر زرداری ہوں تو نا امید رہیں؟ یہ میں صرف مثال کے لیے دے رہا ہوں، حکمران کیونکہ پر امید رہنا تو ایک پازیٹیو اسپرٹ کا نام ہے نا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پر امید رہیں، لیکن پر امید رکھنے کے لیے جو لوگ امیدوں کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، جو عوام کے 18 کروڑ عوام کے ان کے پاس سارا اقتدار ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس امید پر کچھ نہ کچھ آگے تو بڑھیں۔ پورا 7 مہینے کے اندر آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ صرف امید لگا کر ہم بیٹھ جائیں اور کہیں کہ انشاءاللہ سارے معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے السعی منی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، صرف امید پر لگا کر بیٹھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ درست ہے۔ ماموں کی طرف لاہور چلیں گے۔ ماموں، 1 جنوری 2014 جنرل پرویز مشرف کی پیشی ہے اور پاکستان میں پہلا ملٹری چیف ہے جس کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ آرٹیکل 6 کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، حتمی طور پر سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ معلوم نہیں۔ آپ اپنے علم کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں کہ سزا ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی؟ جنرل مشرف پاکستان میں ہیں یا دبئی جائیں گے، لندن جائیں گے؟ ہاں، یہ جو 1 جنوری کا ٹکڑا ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے پرویز مشرف کے لیے، اس میں کچھ پنشمنٹ ہونے کا ڈر ہے، کچھ سزا ہونے کا۔ آپ ڈر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ قانون تو یہی کہتا ہے، سزا قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہاں قانون، میں ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات تو نہیں کر سکتا نا میں یہ کہہ رہا ہوں پرویز مشرف کے لیے سزا ہونے کا کافی امکان ہے، یوں سمجھ لیں۔ صحیح ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر آپ نے بتا دیا کہ مشکلات کے سائے ہیں، لیکن پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے گی؟ ہاں، وہ میں بتا رہا تھا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو، جس ملک نے، جس قوم نے بننا ہوتا ہے اس میں ویسے ہی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے، جو پہلے 7 مہینے اس کی حکومت کے، وہ ویسے ہی ستاروں کے حساب سے بھی بہت خراب ہے، اور ایک ایڈیشن ابھی 8 دسمبر سے ہوا، وہ مارچ بھی ان کے خلاف آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو مارچ، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی خرابی، ان کو اگر ملک کی بقا چاہیے، ملک کے لیے کام کریں تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا اور اس کے حل نکالنے چاہیے۔ اب ہمارے یہاں اپوزیشن میں اور ان میں کہوں تو ملک کو نہیں دیکھتے، وہ آپس کی سیاست میں، آپس کی دشمنی میں وہ وقت کو گزارے تھے۔ اب یہ مارچ یہاں پہ آ گیا، اس نے رہنا ہے جولائی 2015
14 تک، اور اس نے کولیبریشن کو بننے نہیں دینا، اور اسی سے زیادہ نقصانات ہوں گے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کولیبریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اچھے فیصلے کریں تو ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. آپ تو اتحاد کی ماموں بات کر رہے ہیں، عمران خان اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل 2014 میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے. 2014 میں تو کچھ بھی نہیں ہے. 2014 میں مستقبل کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کا اچھا ہاں ہے وہ تو پھر بات کی 2014 میں نہیں ہے تو 15 میں کیا ہے؟ 15 میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی جا کے کوئی ٹھیک ہے. کوئی 15 میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم بن جائیں گے یا کچھ یہ بن جائیں گے. یہ ایسی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں، کیا وزیر اعظم بننے کا امکان ان کا ہے کبھی؟ چاہے 2020 کا ذکر کر لیں، کیا امکان موجود ہے عمران خان کا؟ ہاں، وہ میزان میں آئے گا نا، وہ تو 2016 کے بعد، بلکہ 2016 کے بعد. ابھی نواز شریف صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیں، ٹینشن نہیں لیں، اس کا مطلب ہے وہ. ایک چیز اور بتا دیں، پھر میں دوبارہ امین شہیدی صاحب کی طرف آؤں گا. ہمارے الطاف حسین صاحب کے اوپر مقدمے ہیں، بڑے الطاف حسین صاحب کے اوپر مقدمے ہیں لندن میں. تو وہ لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، ابھی تو وہاں پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ایسا، لیکن ان کے ستاروں کی پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہے اس وقت. نمبر 1 ان کے ہیلتھ بیس کے ستاروں کی کنڈیشن کمزور ہے. نمبر 2 پولیٹیکلی وہ بہت کمزور ہے اس وقت. تو انہیں کوئی، بلکہ میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ سیاست سے اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے رہے تو زیادہ بہتر ہے. کیا 2014 میں ایم کیو ایم کی قیادت تھرو آؤٹ آپ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین ہی کر رہے ہیں، یا پارٹی کے اندر کچھ آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے؟ ہاں، پارٹی کے اندر جو ہے اس کے مڈ کے قریب 2014 کے مڈ کے قریب جو ہے کوئی تبدیلی آنے کے امکانات ہیں. امین شہیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جہاں ہم سیاسی اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو ابھی ماموں نے بھی ذکر کیا کہ کولیبریشن نظر نہیں آتا، اتحاد آپس میں نظر نہیں آتا، وہی اتحاد ہمیں شیعہ سنی کے درمیان بھی چاہیے، بریلوی دیوبندی کے درمیان بھی چاہیے. وہ آپ کو نظر آتا ہے 2014 میں؟ دیکھیے، میں چند باتیں اگر ٹائم دیں میں عرض کروں. ایک تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ہم بنیادی طور پر مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کن سے؟ ان لوگوں سے جو مذاکرات کرنا چاہیں. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں طاقت آخری حل ہے، وہ آخری وقت کب آئے گا؟ 12 سال گزر گئے ہیں، اس وقت کوئی کلیسا محفوظ نہیں ہے، مسجد محفوظ نہیں ہے، امام بارگاہ محفوظ نہیں ہے، میلاد محفوظ نہیں ہے، عزاداری محفوظ نہیں ہے، بازار محفوظ نہیں ہے، ہسپتال محفوظ نہیں ہے، فوج محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. ہم پوری دنیا میں دہشت گردی کا مرکز بن چکے ہیں، اور ریاست جو ہے کلیپس ہونے کے قریب ہے. اب اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ وہ آخری وقت نہیں آیا، تو وہ وقت کب آئے گا؟ میرا سوال یہ ہے. اب اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ قدم اٹھائیں جس سے دہشت گردی کو روک سکیں. جو گروپس آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ گروپس اگر آپ کی ریاست کی ریٹ کو قبول کر لیتے ہیں، بسم اللہ، آپ مذاکرات کریں، مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کریں. جو لوگ ٹی ٹی پی والوں کی سب سے بڑی خرابی ان کی انتہا پسندی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے لاٹھی بندوق کے زور کے اوپر اپنی سوچ پوری قوم پہ مسلط کر لیں گے. بالکل یہی خرابی، یہی بیماری معذرت کے ساتھ ہمارے ان فرقوں کے اندر بھی موجود ہے جو دوسرے کو کافر قرار دے کر گلا کاٹتے ہیں. ایک مسجد پہ حملہ کرتا ہے، ایک امام بارگاہ پہ حملہ کرتا ہے، ایک مزار کو اڑاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ خرابی ان میں 100% ہے تو 50% باقیوں میں بھی ہے. کیا آپ میں گنجائش موجود ہے کہ 2014 میں ان لوگوں کو مرنے سے بچائیں، خون ریزی کو روکیں؟ ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں اور اب بھی دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم 5 جنوری میں شیعہ سنی علماء مشائخ کی کانفرنس بلا رہے ہیں. کانفرنس کرنے کے بعد آپ لوگ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں کانفرنس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں، ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ شیعہ سنی کے درمیان مفاہمت ہو. اس وقت کلیش شیعہ سنی کے درمیان نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی، سلفیت اور شدت پسندی کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے. یہی مائنڈ سیٹ آپ کو سیریا میں نظر آتا ہے، یمن میں نظر آتا ہے. آپ لوگوں کی جماعتوں کے اندر گھس گیا، سب کے اندر. ہم کہتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے.
اس کا میں نے یہ جو واقعات ہوئے دیکھیں ہیں ان کے متعلق جو رپورٹس اور جو لوگوں سے انفارمیشن پوچھی ہے، آپ جماعتوں کے اندر لوگ گھس گئے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں ایک کا بندہ مارا جاتا ہے، اگلے دن دوسرے کو ٹارگٹ کر کے آپ کل کرتے ہیں. میں مانتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریاست کہاں ہے. ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں وہ جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور پھانسی پہ لٹکا دیں. ایک بجلی اور ایک گیس دونوں کا سوال آپ سے کر لیں. 5-7 سال کا مسئلہ ہے، 10 سال کا مسئلہ ہے، آپ نے پیدا نہیں کیا 6 ماہ میں. 2014 میں حل ہوگا. دیکھیں بجلی انرجی کا جو مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر اس کا جو شارٹ ٹرم سلوشن ہے، میں آپ کو ایک بیسک بات کر دوں گا، اسے آپ کو اس کا یہ مسئلہ، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک مینجمنٹ میں ہے اور دوسرا گیس میں ہے. گیس کی اویلیبلٹی میں ہے اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ سردی کی شدت ہے اور گیس کی بے پناہ شارٹیج ہے ملک کے اندر. بجلی بھی بند ہے. بجلی، جی میں نے کہا نا، بجلی اور گیس کا بڑا سٹرانگ لنکیج ہے. آپ اگر جو ہمارے بجلی کے موجودہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو اگر مستقل طور پر گیس مہیا کر دیں تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ سالانہ طور پر آدھی ہو جائے گی. یہ اتنا سٹرانگ لنکیج ہے. بدقسمتی سے پچھلے 10-12 سال میں ملک کے اندر گیس امپورٹ کرنے کا کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا گیا. تو 2014 تو پھر ایسے ہی گزرے گا. 2014 میں انشاءاللہ ہماری یہ پوری کوشش ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ 1 نومبر 2014 کو پاکستان میں پہلی امپورٹڈ گیس پاکستان میں آئے گی. اور 2014 تو گزر گیا نا. جی 2014 کی بات کروں. 2014 میں پھر بجلی بھی بند رہے گی اور گیس بھی بند رہے گی. 2014 کے اختتام کے اوپر امید رکھیں. اس میں مینجمنٹ کے طور پہ کرنا پڑے گا. یہ کام جو ہے دنیا میں کہیں بھی 3 سے 5 سال سے کم عرصے میں نہیں ہوتے. اس حکومت کی یہ کوشش ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ پہلی LNG بیسڈ گیس انشاءاللہ نومبر 2014 میں آئے گی اور اس میں مستقل اضافہ ہوتا جائے گا جیسے وقت گزرے گا. لیکن ویسے اب نومبر 2014 کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی 2014 میں یہی سچویشن برقرار رہے گی جو 2013 میں. ہمیں امید ہے کہ 2014 کی سردیوں میں بہت بہتر حالات ہوں گے جو آج. اچھا ایک سوال اور آپ سے پوچھ لوں پھر مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا. فورن پالیسی کے میدان میں انڈیا اور افغانستان دونوں طرف ہمارے پاس سچویشن ہے. ادھر سے وڈرال ہونی ہے نیٹو ٹروپس کی، امریکی فوجوں کی واپسی ہے. انڈیا کے ساتھ پہلے ہمارا بڑا تناؤ تھا، آج کل ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کچھ کام ڈاؤن ہو جائے معاملات. کیسی صورتحال دیکھتے ہیں 2014 میں دونوں طرف ایسٹ اور ویسٹ؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری ذاتی رائے، میں پھر اس کے گورنمنٹ کی پالیسی کے بارے میں یہ بیان نہ سمجھے. بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو خلا پیدا ہوگا اس کو یقیناً انڈیا بھی اپنے مقاصد کے لیے فل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس سے معاملات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. یہ جنرل فیلنگ یہی ہے. اور اس سپیس کو پاکستان کو فل کرنا چاہیے. اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو انٹرنل مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں، جس میں یہ ٹیررزم کا ایشو ہے جو ہمارے ایک ملک کے اندر ایک فرقہ واریت ہے، اس قسم کی باتیں ہیں. جب یہ ہم حل کر لیں، ہم ان کو اگر حل کر لیں تو پھر ہمیں ان معاملات کو گھر سے تگڑے ہو کے کھڑے ہو تو پھر ان کو دیکھیں. مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ انڈیا اور افغانستان والی سچویشن جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم تگڑے ہو کے کھڑے ہو. آپ نے ایک بات تو آپ نے کہی کہ 2014 میں امید رکھنی چاہیے. میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر شادی نہ کرے اور بچے کی امید رکھے تو کیا بچہ پیدا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جاتا ہے صرف حلال بات صرف اتنی ہے ندیم علی صاحب، بات اتنی ہے جب ہمارے حکمران جو ہے ان امیدوں کے لیے محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، جیسا کہ 7 مہینے میں جو نظر آیا کہ بہت سلو رفتار ہے، کچھ کام نظر نہیں آ رہا، تو اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ 2014 میں اللہ ہی جانے کہ وہ کیا معاملات ہوتے ہیں. ظاہری حالات تو ظاہر بات ہے کہ 7 دن میں بتا دیتے ہیں کہ یہ حکومت کس تیزی سے کس طرف جا رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. باقی یہ کہ ہم امید تو ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کرے، لیکن جن کے ہاتھ میں حالات کو صحیح کرنا ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، ان کو بھی چاہیے کہ آپ کی یہ آواز سن کر اور ان امیدوں پر کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں تاکہ لوگ مطمئن ہوں. یہ بات صحیح ہے آپ کی. لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، ان کی زندگیوں میں بہتری اولین ترجیح رہنی چاہیے. میں مامو دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں.
انڈیا پاکستان کا معاملہ کیسا نظر آتا ہے آپ کو 2014 میں؟ جی ہاں، انڈیا اور پاکستان کا معاملہ 2014 میں کچھ بہتر ہی رہے گا، کیونکہ یہ اب جو ہے آپ کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہے اس وقت جو بحال ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں بزنس کی بیس پہ. تو انڈیا بزنس چاہتا ہے، پاکستان بھی بزنس چاہتا ہے. بزنس ڈیلز کے لیے بہت اچھا ہے. اللہ کرے یہ تعلقات مزید بھی سالوں تک بہتر ہیں تو زیادہ فائدہ مند دونوں ممالک کو فائدہ ہے. آپ کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ٹینشنز بڑھنے کے امکان ہیں یا ٹھیک رہیں گے تعلقات، اب بہتری کی جانب جائیں گے؟ ہاں، ستاروں کی کنڈیشن یہ ہے کہ ستاروں کی کنڈیشن بہت بہتر ہے اس معاملے میں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. امریکہ پاکستان کا کیا بنے گا ماموں؟ ہاں، امریکہ اور پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہاں، امریکہ اور پاکستان کے تعلق جو ہے ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے سے، کھوکھلے سے رہیں گے، کوئی اوپر سے کچھ نہیں، اندر سے کچھ، اسی طرح سے رہیں گے اور بہت زیادہ بہتر 2014 میں نہیں ہوں گے. افغانستان کا کیا ہوگا؟ ہاں، مجھے تو افغانستان سے نیٹو نکلتا بھی نہیں نظر آ رہا ہے فی الحال 2014 میں. تو آپ کا خیال ہے کہ کچھ فوجی رہ جائیں گے وہاں پہ؟ باقی بڑی تعداد میں تو جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے رہ جائیں، کچھ تعداد میں رہ جائیں گے. نہیں، سارے کافی تعداد میں رہ جائیں گے وہاں پہ، کافی تعداد میں رہ جائیں گے. امن آئے گا افغانستان میں؟ ہاں، امن ایسے ہی رہے گا. امن کوئی زیادہ اچھا امن نہیں ہو سکتا لیکن بہتر رہے گا. اچھا، ایک لاسٹ اور ماموں آپ سے، پھر میں ادھر آؤں گا اسلام آباد. ملا عمر، بہت سے لوگ ابھی بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فیوچر افغانستان کا سیٹ اپ بننا ہے اس میں ملا عمر کا رول بھی کچھ ہونا ہے. ملا عمر کا رول ہے دوبارہ افغانستان میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. ملا عمر کا رول بھی ہے اس کی افغانستان کی سیاست پہ، اور کافی زور شور سے ہوگا. امین شہیدی صاحب، جو ایران اور امریکہ کا آپس میں معاملہ طے ہوا ہے اس کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اتنے عرصے سے جو ٹینشن رہی ہے، اس ٹینشن کی بنیاد ایرانیوں کا وہ نظریہ تھا کہ ہم نے کبھی بھی ان کے سامنے سر نہیں جھکانا. یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ ظاہر خاتمی حکومت کا تسلسل ہے، اور ان کی اپروچ یہ ہے کہ کسی طرح سے مفاہمت کی فضا کو ہموار کیا جائے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے نیوکلیئر اپنے حقوق کے حوالے سے وہ جنگ جیتی ہے. اور اس وقت بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی شرائط پہ ان سے یہ منوا لیا ہے. لیکن اس کے بعد جو امریکیوں نے کام کیا، ایرانیوں کے بہت سارے ان کی کمپنیوں پر پابندی لگا دی، اس کے بعد پھر ایک شروع ہو گئی ہے لہر. لیکن جو خود ایران کے اندر فضا ہے وہ امریکیوں کی ایکسپٹنس کے لیے کوئی مناسب فضا نہیں ہے. اس حوالے سے اگر امریکی تھوڑا سا اپنے اس لیول سے نیچے آ کے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے پر تیار ہوئے، پھر تو یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے اور بہتر فضا پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر امریکی اسی طرح سے اپنی وہ جو خودسری ہے اس پر وہ قائم رہنا چاہیں تو پھر یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. شام میں کیا ہوگا؟ شام میں انشاءاللہ تعالی تکفیریوں کو شکست ہوگی، اور ان شدت پسند عناصر کو جو سر جدا کرتے ہیں، جو ذبح کرتے ہیں، جو عوام کو مارتے ہیں، ان کو شکست ہوگی. شاہد خاقان عباسی صاحب، کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہیے. میں امید کے ساتھ چاہوں گا 2014 کا آغاز ہو، لیکن مفتی صاحب کی بات میں وزن ہے کہ جن سے امید رکھنی ہے ان کی کمٹمنٹ، ڈٹرمینیشن بھی تگڑی ہونی چاہیے قوم کے ساتھ. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل ہے. دیکھیں، پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دی ہے. اب جن کی حق میں انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. یہ بنیادی بات ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور الحمدللہ میں یہ پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت کمیٹڈ بھی ہے، ڈٹرمنڈ بھی ہے، مشکل فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ایک کرپشن فری گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی. تو ہم امید رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہمارا 2014 پاکستان کے لیے 2013 سے بہت بہتر ہوگا اور لوگوں کے لیے بہتری لے کر آئے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب، امین شہیدی صاحب، مفتی نعیم صاحب اور جناب شوکت چودھری صاحب المعروف ماموں، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سب کو کل کا نیا سال جس کا آغاز ہوگا مبارک ہو. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.